نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 70 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لمن، کہہ دیجئے ان سے جو فی ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، من الاسری، قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ، اگر معلوم کرے گا اللہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، خیرن یؤتکم، کوئی بھلائی وہ دے گا تمہیں، خیرن زیادہ بہتر، مما، اس سے جو اخذ لیا گیا، منکم، تم سے، فدیے میں۔ پہلے ہم میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ طیباً، طیب و طاہر، کلمہ طیبہ، واتقو، تقوی، متقی، غفور، مغفرت اور استغفار، رحیم، رحم، رحمت، رحمان اور مرحوم، ایدیکم، ید بیضا، ید طولہ، اسرا، اسیران بدر، اسیران وطن، اسیر مالٹا، قلوبکم، قلب اطہر، قلب تعلق، امراض قلب، خیرن، خیر، خیریت، خیر خواہی اور صدقہ و خیرات۔ عربک کا ورڈ اس آیت میں صرف ایک ہے، یؤتی، وہ دے گا۔ آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجیے ان سے جو تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں، یعنی جو قیدی تمہارے پاس غزوہ بدر سے آئے ہیں، تمہارے پاس جو 70 قیدی ہیں جن کے متعلق فدیہ، جن کو لے کر آزاد کیا گیا تھا، اگر معلوم کرے گا اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی، یعنی اگر ان کے دلوں میں کوئی بھلائی ہے، دین کے لیے کوئی محبت ہے، وہ دے گا تمہیں زیادہ بہتر جو تم سے لیا گیا ہے فدیے میں، یعنی جو وہ فدیہ ادا کر چکے ہیں وہ زیادہ اس سے اگر بھلائی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے جو فدیے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دے گا۔ یعنی اگر وہ ان کے دل میں کوئی محبت ہے دین کی، اللہ تعالیٰ کی، قرآن کی، اس کے رسول کی، تو جو فدیہ وقتی طور پہ لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ جیسا کہ ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ کچھ ایسے قیدی بھی تھے جو کہ اس جنگ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے ایک، وہ بھی اس وقت تھے، کافر تھے، اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے۔ تو یہ بات یہیں پہ بتائی گئی ہے کہ اگر اللہ تمہارے میں کوئی خیر معلوم کرنا چاہے تو وہ تمہیں خیر دے گا، اور جو فدیہ مطلب دنیاوی تھوڑا سا مال لیا گیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ بخش دے گا تمہیں۔ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نیکی معلوم کرے گا، تمہارے دل میں کوئی محبت ہوگی دین کی، تو وہ تمہیں خیر دے گا، گناہوں کو بخش دے گا۔ ہم انسانوں کے لیے بھی یہی لاہ عمل ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ کریں، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، بعد میں ہم اس سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی، بندے کی توبہ بہت پسند ہے، اپنے رب کی طرف لوٹنا اس کو بہت پسند ہے۔ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ خوب بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ سب ارادہ کریں، خیانت کا، آپ سے خیانت کا، فقط، تو یقیناً، خانو، وہ سب خیانت کر چکے ہیں، اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، فامکنا، تو اس نے گرفتار کرا دیا، منہم، ان کو، واللہ، اور اللہ، علیم حکیم، خوب جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، آمنو، سب ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے سب نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور سب نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین، اور وہ لوگ جو، آووا، سب نے جگہ دی، ونصروا، اور ان سب کی نے مدد کی، اولئک، وہی ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض، اولیاء، دوست ہیں، بعض کے، واللہ، والذین آمنوا، وہ لوگ جو سب ایمان لائے۔ یہ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یغفروا،
غفور مغفرت اور استغفار، رحیم رحم رحیم اور رحمت، یریدو ارادہ مرید اور مراد، خیانت کا خیانت اور خائن، قبل قبل از غذا قبل از وقت قبل از علیہم علم عالم معلوم تعلیم معلومات اور علامہ، حکیم حکیم حکمت حکمہ اور حکیم الامت، آمن ایمان مومن اور امن، ہاجر ہجرت حاجر مہاجر، جہدہ جاہدو جہاد مجاہد جد و جہد، انفسہم نفس نفسی نظام تنفس، فی الحال فی الفور اور فی الحقیقت، فی زمانہ، سبیلی فی سبیل اللہ اللہ کوئی سبیل نکالے گا، اوو ملجا و ماوا، نصرو نصرت ناصر اور منصور، اولیاء ولی ولایت اولیاء اور اولیاء کرام، امکنا اس نے قبضے میں کر دیا۔ اور اگر وہ ارادہ کریں آپ سے خیانت کا، یعنی اگر آپ سے کیے گئے وعدوں میں عہد و پیما میں وہ کوئی خیانت کا ارادہ کریں تو وہ خیانت آپ سے نہیں ہوگی، وہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں اس سے پہلے، تو اس نے یعنی وہ اگر کہیں اب تم ہمیں معاف کر دو، اس کے بعد ہم دین کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس کے بعد ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے، تو یہ ساری باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے خیانت پہلے ہی کر چکے ہیں، اس نے قبضے میں کر دیا ان کو تمہارے، یعنی تمہارا قیدی بنا دیا، اور اللہ خوب جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی یہ پہلی کیٹیگری ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اللہ کے حکم پر اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اور جانوں سے، مال بھی خرچ کیا جہاد میں اور جان بھی اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور مدد کی، یعنی اس سے مراد انصار، دوسری کیٹیگری شروع ہو گئی۔ پہلی وہ جنہوں نے مالوں سے اور جانوں سے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی، ان کی مدد کی، یعنی جگہ بھی ان کو ایسے دی اور مدد بھی ان کی ایسی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال بنا دی ہے سب کے لیے، کہ مہاجرین کو جگہ دینے والے جو انصار تھے، کاروبار والے تھے تو کاروبار میں ان کو شریک کرتے تھے، اگر وہ تجارت والے تھے تجارت میں، اگر وہ زرعی کام کرتے تھے کوئی اس طرح کا اس میں شامل۔ اور ایک صحابی کی تو کیا مثال ہے کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کی اس کے لیے خوشی کے لیے ان میں سے ایک کو طلاق دے کے اس سے اس کا نکاح کروا دیا۔ اور دین کے نام پر جو ہجرت کی لوگوں نے، تو انہوں نے ایسے ایسے قربانیاں دیں، ایسی ایسی قربانیوں کی مثالیں پیش کیں جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عبداللہ بن عوف، یا شاید صحابی کا نام مجھے صحیح نہیں ذہن میں آ رہا، ان کی قربانی اس حد تک ہے کہ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، جائیداد مال سب کچھ چھوڑا، ایک اونٹنی پہ ایک بیوی اور بچہ بیٹا تھا ان کا، اور چند درہم اور دینار جو ان کے پاس جمع پونجی تھے، وہ لے کر ہجرت کے لیے چلنے لگے۔ تو تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا کہ گھر والے رشتہ دار پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مال نہیں لے جانے دیں گے، مال چھین لیا ان سے۔ تھوڑا سا اور آگے گئے تھے تو بیوی کا میکا، یعنی ان کا سسرال آ گیا، انہوں نے کہا ہم نے تمہیں بیٹی دی تھی اپنی، یہ تمہاری بیوی ہے اور ہماری بیٹی، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے، انہوں نے بیوی لے لی۔ تھوڑا سا اور آگے چلے تھے تو ان کا اپنا خاندان آ گیا کہ یہ بیٹا تمہارا نہیں ہمارے خاندان کا ہے، اس کو بھی نہیں جانے دیں گے۔ یعنی اتنی بے سر و سامانی، یہاں تک کہ سواری تک چھین لی، لیکن اس کے باوجود وہ دین کی خدمت کرنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے، ہجرت کے لیے تیار تھے اور پہنچے۔ اور ایک اور صحابی ہے، ان کے تو بدن سے کپڑے تک اتار لیے گئے تھے، انہوں نے کوئی پھٹا ہوا ٹاٹ اپنے آپ کو لپیٹا اور ننگے پاؤں پتھریلی زمین پر چل کے وہ مدینہ کی سرزمین پہ پہنچے۔ جب پہنچے تو ہونٹ بھوک کی وجہ سے پھٹے ہوئے تھے اور پاؤں ننگے ہونے کی وجہ سے پھٹے ہوئے تھے، ہونٹوں سے بھی خون اور پاؤں سے بھی خون۔ ایسی ایسی لوگوں نے ہجرتیں کی، ایسا ایسا دین کے لیے کام کیا کہ ہمارے لیے مثال ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں دین کے لیے؟ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے، نہ قرآن پڑھنے کی، نہ پڑھانے کی، نہ کسی اور کی۔
ہم نے تو جو کرنا اپنے لیے کرنا ہے نا، تو ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں ذرا سوچیں. لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں اور دین کے ساتھ جوڑیں اور قرآن کے ساتھ جوڑیں. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے دوسری کیٹیگری کی جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور مدد کی. اور اس میں لاسٹ کیٹیگری دیکھیں، یہ سب دوست ہیں، ان میں سے بعض کے بعض، یعنی یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اب یہاں پہ لاسٹ پوائنٹ شروع ہو رہا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے، یعنی ایمان والے تو ہیں، لیکن لم یہاجروا، نہیں ان سب نے ہجرت کی، مالکم نہیں تمہارے لیے، من ولایتہم ان کی دوستی سے کوئی تعلق، من شیء کچھ بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ سب ہجرت کریں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ اور وہ سب مدد طلب کریں تم سے، فی الدین دین میں، فعلیکم تو تم پر لازم ہے، النصر مدد کرنا، الا مگر علی قوم ایسی قوم کے خلاف، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاقن کوئی عہد ہو، اللہ اور اللہ تعالیٰ بما اس کو جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے. سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں. واہ مال و دولت، افو درگزر، شان و شوکت، یہاجری ہجرت، مہاجر مہاجرین، ولایتیم اولیاء ولی ولایت اور اولیاء کرام، شیء ان شے اشیاء اور خورد و نوش، حتیٰ حتیٰ کہ حت الوسع اور حت المقدور، استنصروکم ناصر نصرت اور انصار، فی الحال فی الفور اور فی الحقیقت اور فی زمانہ، الا ماشاء اللہ اللہ قلیل اور اللہ یہ کہ بین بین الاسلامی اور بین الاقوامی اور بین السطور، میثاقن میثاق، مدینہ وثوق سقا اور سقاوت، تعملون عمل عامل معمول اور تعمیل کے لیے بولتے ہیں، بصیر بصیر بصر بصارت، تفعلوہ فعل فاعل اور مفعول، الارض ارض و سما کے تاراضی اور ارض مقدس، فساد فساد فسادی لوگ، کبیر کبر اکبر تکبیر، اور اکبر پورے پیج پہ ہمارے پاس عربک کا ورڈ نہیں ہے کوئی بھی، سارے ورڈز ہمارے ریپیٹیڈ ہیں اور اردو سے ریزمبل کرتے ہوئے ہیں. ابھی تھرڈ کیٹیگری کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے، جو مسلمان تو ہوئے، جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، تمہارے لیے کوئی تعلق ان کی دوستی سے، یعنی تمہارے ساتھ پھر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. یعنی ہجرت کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان تو ہیں ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے دین اپنے ہجرت پر اپنے مال و دولت کو، کاروبار کو، آل اولاد کو، سب کو امپورٹنس دی، تو کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا ان سے. لیکن چونکہ مسلمان ہیں، اگر وہ مدد طلب کریں تم سے دین کے معاملے میں، تو لازم ہے تم پر ان کی مدد کرنا. یعنی یہ بتا دیا گیا کہ بے شک انہوں نے نہیں ہجرت کی اور نہیں دوستی رکھی، نہیں حق نبھایا، لیکن اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے کوئی مدد طلب کریں تو لازم ہے تم پر ان کی مدد کرنا، مگر ایسی قوم کے خلاف کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی عہد ہو. یعنی اگر ان کی مدد نہ کرنے کا کسی قوم کے ساتھ تم عہد کر چکے ہو تو پھر اس کو پورا کرنا ہے، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی تم جو بھی کام کرتے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے، خوب سمجھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب طریقے سے اس کو دیکھنے والا ہے کہ کس نیت سے کام ہوا، کیسے ہوا، اور کس مقصد کے لیے ہوا، اور اس کا مقصد کیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص الخاص قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے، اس کی محبت ہمارے دل میں دن دگنی اور رات چگنی ہو جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے لیے ہر چیز سے زیادہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم اس کو ایسے کریں جیسے کہ اس کے کرنے کا حق ہے، اس کو اپنی جان، مال، عزت، آبرو، خاندان، مال و دولت، ہر چیز پر قربان کرنے والے ہوں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.